السلام علیکم۔ کل شام میرا جو روحانیت پر ویلاگ تھا اس میں میں نے نمود و نمائش اور یہ سارا کچھ کاسمیٹکس کا بتایا تھا کہ یہ بالکل فضول ہے، اس سے باہر نکلیں۔ تو ایک شخص کا کامنٹ مجھے اس میں بہت زیادہ پسند آیا۔ اس نے لکھا کہ آپ روحانی شخص کم اور کوئی WWF کے ریسلر زیادہ نظر آتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا دراصل واقعی، کیونکہ میرے نزدیک روحانیت کے لیے کوئی روپ اپنانا، کوئی کیفیت طاری کرنا، نہ تو وہ کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے نہ مطلب ہے، کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مجھے پروفیسر احمد رفیق اختر بہت پسند آتے ہیں، بڑے وہ کلین شیپ، ٹائی شائی لگائی ہوئی، اور اسی لیے وہ آنٹیوں کے سرکل میں بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ ایک سرفراز شاہ، ایک اور PCS آفیسر تھے پنجاب گورنمنٹ میں، ان کو بھی میں جب دیکھتا ہوں، جی بالکل میرے خیال میں نہ تو مجھے کوئی ریسپوٹین کی طرح بال لمبے کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کارل مارکس کی داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اس قسم کا کوئی جوگیوں والا حلیہ بنانے کی ضرورت ہے، کوئی چوگا پہن کے اور میں کوئی پہاڑ پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاؤں، بالکل نہیں۔ میں اس سے ہزاروں میل دور ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں روحانیت کو ڈیفالٹ سیٹنگز انسان کی سمجھتا ہوں۔ انسان روحانیت میں ڈیفالٹ سیٹنگز انسان کی روحانیت میں تھیں۔ یہ جو جسم والا مادہ پرستی کی طرف انسان گیا ہے، تو یہ اس کی اپنی انٹینشنز، اپنی اس کی لالچ، اپنی گریڈ، اپنی مادہ پرستی کا شوق، اور یہ کاسمیٹکس، نمائش، اور یہ بالکل فروئی قسم کی، مصنوعی قسم کی شیلونیس ہے جو وہ کیری کر رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی یہ سب کچھ ختم ہوتا دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ڈونٹ نو وہ اس کو کیوں کلنچ کر رہا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے۔ یہ ڈبہ پیر، پنکی پیرنی، یہ ساری جو ڈرامے بازیاں ہیں۔ آج ایک میں اور ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اگر باجوہ نہ ہو تو بالکل عمران خان کا حلیہ اس طرح کا ہو جس طرح کہ کوئی خسرا میک اپ کے بغیر ہو۔ میں اس میں بھی اسٹیریوٹائپس کے بہت شدید خلاف ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یس، یہ جو آؤٹ ورڈلی اپیرنسز ہیں، جو باہر کا آپ کا حلیہ ہے، آپ کی اندر کی کیفیت کی وہ ترجمانی کبھی بھی نہیں کر سکتا، چاہے آپ برقع پہن لیں، چاہے آپ اسکرٹ پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، کلین شیو ہو جائیں، میک اپ کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس کا اس کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل آپ کے من کی بات ہے، آپ کے دل کی بات ہے، آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیفیت اس رقص کے ساتھ بیسیکلی شامل ہونے کا معاملہ ہے، جو میں جس کو کاسمک رقص کہتا ہوں، کائنات کا رقص، اس کے ساتھ آپ کا جوڑ، اس روشنی کے ساتھ آپ کا ملاپ، اس انرجی کے ساتھ آپ کی فورس کا یونائٹ کرنا، وہ وائبریشن، وہ فریکوینسی جو آپ میں یونیک ہے۔ آپ کو کیسے اسٹیریوٹائپ کہا جا سکتا ہے؟ ہر شخص یونیک ہے، اور ہر شخص ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ تو ضرور ہے، پوری یونیورس کے ساتھ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، بالکل بھی انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ جو کلاؤڈ کریٹ کرنے ہیں، یہ جو اپنا انفلوئنس، کلٹ اور انفلوئنس، ڈے 1 سے میں آپ کو بلاگز میں بھی لکھ رہا ہوں، ویلاگ میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ آج ہی میں گورنر کومو کا، نیو یارک کے گورنر ہیں کومو، تو ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ نیو یارک پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کو بہت زیادہ لتاڑ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ان دونوں اخباروں نے مروا دیا ٹیکسس، فلوریڈا اور کیلیفورنیا والوں کو
کہ انہوں نے بزنسز کھول دیے اور کرونا کے کیسز وہاں بہت زیادہ بڑھ گئے. کسی حد تک میں حکوموں کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یس، میں خود یہ جو اخباری میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، جس وجہ سے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہت بڑا حمایتی ہوں. یہ ہمیشہ اپنے امپلائر کا کیری کرتے ہیں کہ ان کا امپلائر کیا چاہتا ہے. وہ استحصال، وہ یلو جرنلزم یہ کیری کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیسی خبریں چاہیے، لوگ کیا پسند کریں گے. یا تو وال اسٹریٹ جرنل ایک بہت بڑا پرانا اخبار ہے، نیو یارک پوسٹ ایک بہت بڑا اخبار ہے، ٹھیک ہے جی. یا تو بزنس کمیونٹی نے پیسہ دیا ہوگا کہ بھئی آپ کے اشتہار بھی ختم ہو رہے ہیں اخبار میں، اور یہ تو پٹھا بیٹھ گیا سارا کارپوریٹ ورلڈ کا، کیپٹلسٹ ورلڈ کا. آپ لکھیں گے اب تو کیسز نیو یارک میں ختم ہو گئے ہیں آلموسٹ، تو کھول دیں ریاستوں کو اور بزنسز کو کھول دیں. انفیکٹ نیو یارک کے گورنر اور نیو جرسی کے گورنر پر فل مرفی پر یہ بہت زیادہ پریشر رہا ہے. آج میں فل مرفی کا بھی ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ریموٹ سکولنگ کے لیے فال سیشن میں ہم سب اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب کہ اسکولز اوپن فال سیکشن میں بالکل نہیں ہوں گے، ریموٹ سکولنگ ہوگی یا آن لائن سکولنگ ہوگی. تو یس، اخبارات، میڈیا، بلکہ میں تو سوشل میڈیا کو بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا میں ایک ایڈوانٹیج ہے. اگر فرض کریں میں کسی اخبار کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا، کسی ٹی وی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا الیکٹرانک میڈیا کے، تو شاید میں انڈیپینڈنٹ نہ ہوتا. جیسے میرا ISI نے میری جو ویب سائٹ ہے wordpress.com پہ اسپرچل بلاگس کی، وہ پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دی، ٹھیک ہے جی. لیکن میں پھر اور کئی چینلز پر اپنے پرائیویٹلی موجود ہوں. تو پرائیویٹلی آپ کو انڈیپینڈنس ہے. میں تو نہ مانیٹائزڈ ہوں یوٹیوب پہ، میرا پر تو بالکل ہی کسی قسم کا پریشر نہیں، سوائے ایک اندر سے لوگوں کے لیے تڑپ اور اپنے ایکسپیرینس، اپنے مشاہدے سے گائیڈ کرنے کی کوشش. حالانکہ وہ ان کی لائفز ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن کچھ کور پرنسپلز ہیں جن کے بارے میں میں اپنے کامنٹس دیتا ہوں اور جن کو تقلید نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان یونیک ہے اور روح کو فوقیت ہے جسم پر، مادہ پرستی بالکل فضول ہے. تو یہ ساری کور کانسیپٹس تو میں بتا سکتا ہوں اپنے مشاہدے کے ساتھ، لیکن میں اوورآل دوسروں کا یا کسی پالیسی کا حصہ یا کامنٹ نہیں بن سکتا. جیسے کہ 3-4 لاکھ والے سبسکرائبرز یوٹیوب پر پاکستان کے یوٹیوب چینلز والے ہیں جو بڑی سنسنی خیز خبریں پھیلاتے ہیں. اب ایران حملہ کرنے لگا ہے، اب چین حملہ کرنے لگا ہے، امریکہ پھنس گیا، ٹرمپ کو شکست ہو گئی، تو بلا 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 اس طرح کی چیزیں. یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک برین واشنگ کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. بالکل انسان کو ایک اپنی آزادانہ اس میں رہنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بالکل اس میڈیم کو، کمیونیکیشن کو، انٹریکشن کو، فریڈم آف سپیچ کو اپنے بیسٹ کلیکٹیو انٹرسٹ میں یوز کرنا چاہیے، جو لوگوں کے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. ادروائز تو آپ اپنے تک تو جانتے ہی ہیں چیزیں، ریدر دین اپنے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ جو موسٹ آف دا میڈیا کر رہا ہے. جیسے آج کوئی بارش کراچی میں بہت زیادہ ہوئی اور ایک شخص کی ہلاکت کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی، اور اس کے بارے میں میرے دوست طارق انصاری صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا ضرور تذکرہ کریں. ایک بندہ کوئی شارٹ سرکٹنگ یا ڈوب کے وہ کسی نالے میں مر گیا، اس کی لاش کو اٹھا رہے تھے. بڑا پٹیفل سینز ہیں جب میں اپنے ٹویٹر اسٹریمز دیکھ رہا ہوتا ہوں. کچھ 20, 25, 30 ٹرک روز افغانستان گندم کے جا رہے ہیں اور مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے. کل ایک 3 بچیوں کی والدہ بات کر رہی تھی
کہ میری دوائی ہفتے کی کوئی 2-3 ہزار روپے کی یا کتنے کی ہے، تو میں نے تو وہ دوائی ہفتے میں 1 دن کر دی ہے بجائے اس کے کہ پورے دن. بہت دکھ ہوتا ہے. آج ہی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز دوائیاں کم کرنے کے کیے تھے اور کینیڈا سے کوئی ڈیوٹیز آف کی ہیں جو میڈیسنز آ رہی ہیں. اور کہاں ہم پاکستان میں اسلامی ریاست کے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مندروں کے گرد ڈانس کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا انسانیت اور اخلاقیات میں یہ اس سٹیج پہ ہے. تو آج کے وی لاگ کا جو بیسک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اوریجنلٹی میں جائیں. بے شک آپ میرا حلیہ WWF کے کسی وہ باڈی بلڈر کا سمجھے یا وہ کیا ویٹ لفٹنگ میں، تو کبھی خیر وہ سائٹ دیکھی نہیں، اس کے اشتہارات وغیرہ دیکھتا ہوں، جو مرضی سمجھیں. بات پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹرائی ٹو اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں اور پھر اپنے بارے میں جو بھی آگے فیصلہ کرنا ہے آپ کریں. بنیادی طور پر صرف 2 چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، پیار محبت اور شکر گزاری. اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، بالکل کوئی ایجنڈا نہیں ہے. باقی سب کچھ مادہ پرستی کے زمرے میں آتا ہے. لالچ، گریڈ، مال اکٹھا کرنا، حسد اور یہ دہشت گردی، ڈرامے بازیاں، تقلید، یہ سارا کچھ جتنی نیگیٹیوٹی ہے یہ ساری مادہ پرستی کی خاطر ہے، اور اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ایفری ایپسٹین کا ہو رہا ہے. اس کا انجام وہی ہوگا جو ملک ریاض کا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھنا وہ عبرت کا نشان بنے گا سب کے لیے. اور ہمارے اینٹی کرپشن پہ، جیسے میں نے کرپشن پہ میرا وی لاگ مارننگ میں تھا، تو ہمارے پاس تو بالکل اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. ہم نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں. جاوید اقبال وہ چمی چاٹا چیئرمین کی ایکسٹینشن کا کہا گیا ہے. جتنا ان باڈیز کے واچ ڈاگس کے چیفز کرپٹ ہوں گے، گندے ہوں گے، حرامی ہوں گے، اتنا ہی ہمارے حکمرانوں کو ان سے کام لینا آسان ہوگا. بہت خیال رکھیں. کل تک کے وی لاگ تک اجازت.